شکریہ ہوگی سر. سر پہلے تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا سر ہم سورۃ النمل آیات نمبر 62 اس کا جواب لے لو پہلے سورہ فاتحہ کا. اوکے سورہ فاتحہ کا جواب لے لو، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ میرے یہ ذرا کمپلیٹ کر کے پھر آپ ساری مطلب ٹائم لیں. اوکے بسم اللہ. سر سورۃ النمل کی جو آیات نمبر 62 ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَا تَذَکَّرُونَ، جس میں صاف صاف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس سے آپ مدد مانگ سکتے ہوں. یہ میں یا علی مدد کے بارے کے سلسلے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اور تیسرا سر ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں وصیت نامہ نمبر 31 جو علی علیہ السلام، جو حضرت حسن علیہ السلام کو جو لیٹر لکھا ہوا تھا، اس کی تشریح بھی تقریباً یوں ہی ہے کہ جو مصیبت آ جائے آپ کے اوپر تو آپ نے صرف اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے. اور اللہ کے دربار وہ ہے جس میں دربان ہی نہیں ہے، اور وہ آپ کو اللہ کے پکارنے میں وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سر یہ 3 پوائنٹس کے بنا پہ اگر ہم یہ لے لیں کہ یا علی مدد کہنا، تو بالکل اس گرتی پوائنٹس ہم لے لیں، یہ بالکل ہی زیادتی ہوگی اس 3 پوائنٹس کے روح سے. اس کو سر اب ذرا ڈسکس کر لیں. دوسری سر پوائنٹ میری ایک اہم پوائنٹ ہی ہے جو شاید آپ کے ساتھ کسی نے ذکر کی بھی نہ ہو، وہ یہ ہے سر کہ ایک ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ جو بکس ہیں اہل تشیع کے بکس ہیں اور ایک اہل سنت کے بکس ہیں. تو اہل تشیع کے جو محدثین ہیں اور اہل سنت کے محدثین ہیں، اس میں اکثر احادیث یہ ہے کہ وہ بالکل برعکس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. بعض حدیث اس طرح ہے کہ اہل تشیع والے اپنی حدیث لیتے ہیں اہل سنت کی کتاب سے، اور اہل سنت والے اپنی حدیث لیتے ہیں اہل تشیع کی کتاب سے. عام مسلمان جو ہے، ہماری طرح جو عام مسلمان ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ وہ کون سی کتاب کو لے؟ یہ اور سوال ہے ایک منٹ جی ہاں یہ اور سوال ہے. یہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شیعہ جو ہے، کوئی شیعہ محدث جماعت مرکہ سے احادیث نہیں لیتا. آپ نے جو یہ بات کی ہے نا، یہ مجھے نہیں معلوم آپ کو کہاں نظر آئی ہے کہ شیعہ جو مخالفین کا احادیث لیتے ہیں وہ کوئی جاہل شیعہ ہوگا یا کوئی مشرک، یا اب جدید دور کے شیعہ کرتے ہیں. جدید دور کے جو شیعہ علماء ان کو تمیز نہیں ہے. وہ سنن ابن ماجہ فلان سے وہ ان کے بڑے بڑے مراجع ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں. مثلا آیت اللہ منتظری صاحب ان کی کتاب ولایت فقیہ، اس میں بہت سارے احادیث وہ لے کے آتا ہے سنن نسائی وغیرہ سے. تو یہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ شیعہ وہ علماء اور محققین کا یہ روش نہیں ہے. شیعہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے احادیث لیتے ہیں اور شیعہ کتب سے لیتے ہیں، مخالفین کی کتب سے صرف سوائے احتجاج کے طور استدلال کے لیے، وہ بھی مناظرے کے لیے مخالفین کے سامنے حجت لانے کے لیے لیتے ہیں اور طرح سے نہیں لیتے. آپ نے جو سوال کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق، اگر آپ میرے چینل پہ جائیں، وہاں پہ ٹائپ کریں نستعین، لفظ نستعین ٹائپ کریں تو میرے چینل پہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. بہت سارے کلپس آئیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں پہ میرا ایک پروگرام ہے 3 گھنٹے 19 منٹ کا. اس کے بعد ایک اور پروگرام ہے 56 منٹ کا. اس پہ آپ ان دو میں اس آیہ کی جو تفسیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے متعلق میں نے بات کیا کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں. یہ کوئی لفظ صرف اس میں نہیں ہے، لفظ صرف اس میں لفظ نہیں ہے، اور اس میں جو حیت ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ حتماً وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں. اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہوتا تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا، کم از کم حرام ہوتا، کم از کم مکروہ ہوتا، اور اس کا قائل کوئی نہیں ہے. اس مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے کسی بھی فرقے میں، کیونکہ یہ مردہ زندہ کی تو بات نہیں ہے. غیر اللہ سے مدد نہیں لے رہے، غیر اللہ سے پر مدد لینا کیا ہو گیا؟ کم از کم مکروہ تو ہو جائے گا نا، یا حرام ہو جائے گا، یا جیسے آپ لوگ کہتے ہو شرک ہو جائے گا. شرک تو دور کی بات ہے، کم از کم مکروہ تو اس کا ثابت ہو جائے گا، اس کا قائل کوئی نہیں ہے. 1400 سال ہے عالم اسلام کی تاریخ ہے، کوئی کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا کہ غیر اللہ سے مدد لوگے تو، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے مدد لیتے. تو پھر ابھی آپ جو ہے اپنے وہاں پہ چائنا میں آپ کسی چائنیز آدمی سے وہاں سے مدد لے لو، یہ تو یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا تو شرک ہے. وہاں پہ مردہ زندہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایاک نعبد ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مردہ زندہ اس میں فرق ہی نہیں ہے، سامنے ہے یا نہیں ہے فرق ہی نہیں ہے. آپ سامنے والے کی عبادت کریں یا وہ سامنے نہیں ہے کسی دیوار کے پیچھے ہے اس کی عبادت کریں.
اگر غیر اللہ ہے تو آپ مشرک ہیں، زندہ ہے مردہ اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک بہت ہی اس کو آپ میری تقریر کو وہاں پہ سن لیں، وہاں پہ آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا کہ کیوں اس کی جو غلط تفسیر ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی عوام فریبانہ انداز پیش کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا، غیر اللہ سے مدد لینا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ تو پھر کیوں آپ مدد لیتے ہو؟ تو پھر آپ کیوں مدد لیتے ہو؟ اگر یہ شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے، شرک ہر جگہ شرک ہے۔ آپ غیر اللہ کو اللہ بنائیں، چاہے وہ زندہ ہے چاہے مردہ ہے، فرق ہی نہیں پڑتا۔ ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ اللہ ہیں، آپ مشرک بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں سامنے نہیں ہوں، میں یہاں سے غائب ہو جاتا ہوں، کہہ دیں کہ اللہ یاری اللہ ہے، وہ مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر میں سامنے ہوں یا نہ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ مجھ سے مدد طلب کریں، اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے تو آپ مشرک بن جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تعلق ہے۔ اب آتے ہیں دوسری آیت کی طرف، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ وہ یہ پوری آیت تو پڑھے نا، یہ پوری آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کے آیا کوئی اور ہے؟ آپ چلے گئے ہیں، آپ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو مضطر کی، جو شخص ایمرجنسی میں ہے، جو شخص بالکل لاچار ہے، اس کی اجابت کرے جب وہ لاچار اللہ کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی لاچاری کو دور کرے، اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور آپ کو خلیفہ ارض بنا دے، پوری زمین کا بادشاہ بنا دے۔ اِلَٰهٌ مع اللہ، آیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، قلیل آپ ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اگر اس کو آپ جیسے جماعت عمریہ کے جو وہابی ہیں، سب مسلمان تو اس کی تفسیر اس طرح نہیں کرتے، جو وہابی حضرات ہیں وہی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جھوٹ ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی ہے مدد کو جواب دینے والے، ہے کہ نہیں بھائی؟ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ تو واضح طور پہ جھوٹ ہے۔ ابھی آپ کے گھر کو آگ لگے، آپ کس کو کال کرتے ہیں؟ آپ کال کریں گے فائر بریگیڈ کو، چور چاقو لے کے آ جاتا ہے نا، آپ کس کو کال کرتے ہیں؟ پولیس کو یا پڑوسی کو کال کرتے ہیں کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، وہ آ جاتا ہے، آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہیلپ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہیلپ کرنے والے ہیں، مخلوقات ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو گولی دے دیتا ہے، آپ مضطر بیچارے، اللہ کے علاوہ اور ہیلپ کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ لیکن وہ سب اللہ کے تفضل ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ مستقلاً اللہ کے حول سے، اللہ کے اذن کے، اللہ کی بادشاہت کے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، نہیں، وہ سب اللہ کی اذن سے، اللہ کی توفیق سے ہمارے ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر ہم مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کا علم جو ہے، ڈاکٹر کی جو ایکسپرٹیز ہے، اور وہ دوا جو ہے، دوا وہ کس کی مخلوق؟ اللہ نے وہ دوا بنایا، اللہ نے اس دوا میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس سے کسی کو شفا ملتی ہے، درد کم ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کا رحمت ہے، لیکن ظاہر میں یہ سب اسباب ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ آپ نہیں پکار سکتے۔ تو یہ کہنا، اس کے عموم پہ لے لینا، امن یجیب المضطر اذا دعا، اس آیت کو عموم پہ لے لیں کہ اللہ کے علاوہ لاچار کی پکار کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تو پھر ٹھیک ہے، سارے دنیا کے نظام ہی مختل۔ آپ بالکل جو شخص اس آیت کو جیسے وہابی لیتے ہیں نا، اس کا عقیدہ رکھے اس طرح، وہ تو بالکل پاگل ہو جائے گا، کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا، اور کوئی نہیں ہے کہ اس آیت پہ اس طرح عمل کرے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا۔ چور آ جاتا ہے تو سب فوراً پکار لیتا ہے کہ بھائی چور ہے، پکڑ لو، مجھے بچاؤ۔ جب ڈوب جاتا ہے تو پکارتا ہے کہ ہم سن لیں بھائی، آپ کی بات ظاہراً بندہ پکارتا ہے سر، غائباً ظاہراً پکارتا ہے، صحیح ہے، صحیح آیا، لیکن عام ہے، آیا عام ہے جی۔ آپ اگر معنی لیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کی پکار کا جواب دینے والا، تو آیا میں ظاہر غائب دو، اس کی کوئی قید نہیں ہے، وہ آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہو، کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں، کیونکہ آپ پھنس گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ظاہر باطن کوئی، اگر آیا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا پکار کا جواب دینے والا نہیں ہے، تو اتنے لوگ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں، صحابہ تھے، وہ پاگل تو نہیں تھے، صحابہ سب پاگل تھے بھائی، بیوقوف تھے۔ جب اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم مدد نہیں لے سکتے،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. اگر یہی مطلب ہوتا تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پیغمبر سے پوچھے کہ بھائی یہ تو اس طرح تو زندگی مختل ہو جائے گا, ہم زندہ کیسے رہیں گے. بھائی صحابہ نے اتنے سوالات کیے, کسی نے سوال نہیں کیا پیغمبر سے, اور پیغمبر کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ زندہ مردہ کی فرق ہے, ظاہر باطن کی فرق ہے. اور مسئلہ بھی یہ شرک کا, مسئلہ بھی ہے کیا شرک کا کہ آپ مشرک کافر بن جائیں گے. بھئی یہ تو کوئی چھوٹی بات ہے تو نہیں نا. یہ چلتا گیا, یہ آیا چلتا, کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا. سنہ 8ویں صدی میں 750 سال کے بعد 8ویں صدی میں ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے. اور پاکستان میں اس کے جو جاہل ٹائپ کے جو مقلدین ہیں ابن تیمیہ کے, وہ ان آیات کو لیتے ہیں کہ بھئی یہ کفر ہے. دیکھو میرے بھائی, اللہ کے علاوہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں, لیکن وہ اللہ نے ان کو اسباب بنائے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو گولی میں ایک گولی ہے, اتنا گولی ہے, ٹھیک ہے نا, چھوٹی سی گولی ہے, اس میں ایسے شفا رکھی ہے کہ اگر پیغمبر بھی بیمار ہو جائے نا, کوئی نبی بھی بیمار ہو جائے, کوئی ولی بھی بیمار, اس کو دے دیں, اس سے اس کو شفا ملتی ہے, اس کو اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے, دوا میں یہ اثر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہیں, لیکن وہ سب کے سب اللہ نے بنائے, وہ اللہ کی درگاہ سے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی فضل و رحمت سے. وہ دوسرے جو بھی مدد کرتے ہیں نا, وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے, اللہ کے علاوہ, اللہ سے مستقل, ادھر اللہ ہے, ادھر یہ شخص ہے, ادھر یہ شخص ہے, تو یہ جو ہیں ہم یا اللہ سے مانگے یا اس سے مانگے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں. ہم جب فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں, ہم جب کسی پولیس کو بلاتے ہیں, یا ہم جب ہم ڈوب جاتے ہیں دریا میں, ہم سامنے والے کو پکارتے ہیں کہ بھئی آؤ کوئی رسی پھینک دو, ہمیں نکال دو یہاں سے, تو یہ سب کے سب یہ جو اسباب ہیں یہ اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے یہ اسباب مہیا کیے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو ان اسباب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس آیہ کا عموم اس طرح نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ پکاریں, پکارنا ہی حرام ہے, یہ پکارنا ہی ہے, اس کا جائز نہیں ہے. اگر اس طرح ہوتا نا, حتمن یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ اتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں صدیوں تک, یہ بیوقوف ہیں, یہ بیوقوف ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شرک ہے, اور یہ چلتا گیا ابن تیمیہ تک, ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے. حتمن اس سے پہلے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے ظاہری اسباب ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں, جو غیبی اسباب ہیں ان سے مدد نہیں لے سکتے, وہ کہہ دیتے ہیں, اس طرح نہیں. لیکن یہ آیہ جو ہے اس کا شان نزول دیکھیں, یہ آیہ کا شان نزول جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کا یہ خطاب خاص ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کے لیے, یہ خطاب نہیں ہے سب مسلمانوں کے لیے, کیونکہ یہ ہے کہ لاچار کی لاچاری کو رفع کرتا ہے اور اس کو پوری زمین کا بادشاہ بنا لیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ تو یہ عام مسلمان تو نہیں ہے, ہم اور آپ تو نہیں ہیں. ہم اور آپ جب دیکھیں, ہم زندگی میں مشکلات آتے ہیں نا, ہم بہت دفعہ ہوتا ہے انسان غریب بن جاتا ہے, پیسے نہیں ہوتے, یا کوئی اور مشکل میں پھنس جاتا ہے, دعا کرتا ہے, پھر وہ مشکلات رفع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب مشکلات رفع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم زمین کے بادشاہ بن گئے. آیت تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خلفاء الارض بنائے گا. تو ملاحظہ فرمائیے, اس کا جو اصل جو خطاب ہے یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ سے ہے. یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ, جزء ثانی, چاپ قم مقدسہ. یہاں پر حدیث 25واں حدیث میں, یہاں پر صفحہ نمبر 775 میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے, قال اللہ عز وجل امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض هذا لنا خاص اہل البیت. یہ آیہ خاص اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے کہ کون ہے وہ رب, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے جب مضطر اس کو پکارتا ہے اور اس کی لاچاری کو رفع کرتا ہے, اس کو خلفاء الارض بنا لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ لاچار, پوری امت نے ان کی مخالفت کی ہے, پوری امت نے اجماع کیا ہے ان کے حق کو غصب کرنے پر, ان کے ظالمین, ان کے دشمنوں کی سپورٹ میں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ان کو کہ ان کی اس لاچاری کو رفع کرے گا, ان کی اس کمزوری کو ختم کر دے گا, اور ان کو پوری زمین کے بادشاہت عطا فرمائے گا. یہ اس کا خطاب سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن
کتاب اتقان میں، الاتقان فی علوم القرآن میں، وہاں پہ ایک پورا باب ہے کہ قرآن مجید میں ایسے آیات بہت ہیں کہ ان کا خطاب عام ہے لیکن اس کے مقصود اس کے خاص افراد ہوتے ہیں. یہ الاتقان فی علوم القرآن جز نمبر 1 چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے فی وجوہ مخاطبات ہی، قرآن مجید میں جو خطابات ہیں اس کے اقسام ہیں. خطاب الثالث، اس میں خطاب نمبر 3 جو ہے خطابوں کے تیسرے قسم میں، یہ ہے خطاب العام والمراد به الخصوص. خطاب عام ہوتا ہے لیکن ظاہر میں وہ عام سب مخاطب ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، لیکن اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، اس سے مخصوص افراد ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اس آیت سے وہی مخاطب ہیں جو ایک دن پورے زمین کے بادشاہ بنیں گے اور ان کی خلافت بھی اللہ کی جانب سے ہوگی، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا. اور یہ صرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میرے بھائی تب واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غیر اللہ سے مدد لینا. دیکھیں انسانی معاشرہ اسی بات پہ قائم ہے کہ ہم اسباب کا استفادہ کریں. جو اسباب ہیں مدد لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مدد لیتے ہیں. آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا ہے، یہ ایک مدد لینے کا ایک قسم ہے. آپ نے مجھ سے ابھی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ مسئلہ جواب دے رہا ہوں، یہ مدد لینا ہے. میں آپ سے مدد لیتا ہوں، لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. تو یہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے یا حرام ہے. اسباب کے مختلف درجات ہیں. بعض اسباب جو ہیں وہ ظاہری ہیں، بعض اسباب غیبی ہیں. بعض اسباب غیبی ہیں. یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے. اگر کوئی سبب غیبی ہے تو آپ اس سے مدد نہیں لے سکتے. اگر آپ نے مدد لے لیا تو آپ کافر بن جائیں گے، آپ مشرک بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے، حیات ظاہری میں بھی زندہ تھے، اور جب دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی زندہ ہیں. اور اس طرح نہیں ہے کہ ان کے وہ اب جب زندہ تھے وہ سبب تھے، اب سببیت ان کی جو ہے رفع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سب مقامات، معجزات، کرامات ان سے چھین لیے ہیں. کوئی اس کا قائل نہیں ہے. تو اب اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو کیوں مشرک بنے؟ اور اس کے علاوہ اس کے پاس ہمارے پاس نصوص بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو. امیر المؤمنین علیہ السلام کے مختلف زیارات میں یہ جملہ بہت تکرار ہوتا ہے، وَكُنْ لِي عَلَى الدَّهْرِ ظَهِيرًا، پورے روزگار میں تم میرا ساتھی بن، میرا سپورٹر بن، میرا حامی بن. جی سر بولیں مزید. سر آپ کی بات ٹھیک ہے. تو کیا ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اہل بیت علیہ السلام نے یا اصحاب علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لی ہو، یا کہ جو ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا ہے. ملائکہ نے مختلف جنگوں میں پیغمبر کی مدد کی ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے خلائق میں سب سے عظیم ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے مدد مانگ لیں. یعنی غیبی جو اسباب ہیں ان سے مدد اگر وہ چاہیں مدد لے سکتے تھے، مدد مانگ سکتے تھے، لیکن وہ ان کا مقام ان سے برتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو حاجت نہیں ہے. اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا مقام دوسروں سے برتر ہے. ان کو وہی معجزات جو پیغمبر کے پاس ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، تو ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان سے طلب معجزہ کرے، طلب کرامت کرے. وہ خود کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں. وہی پیغمبر جو معجزہ لاتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام اسی معجزے کو جہاں چاہیں وہ اس کا جاری کر دیں. وہ کر سکتے تھے. اگر کوئی ضرورت پڑے وہ خود کر سکتے ہیں، ان کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دوسری بات. لیکن جہاں تک اصحاب کا تعلق ہے تو ہماری حدیث میں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے کہ ہم سے طلب کرو، یا جاؤ امام حسین علیہ السلام کے قبر میں، امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجت مانگو. امیر المؤمنین علیہ السلام کے قبر میں جا کر ان سے حاجت طلب کرو. حدیث میں موجود ہے اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. جی ہاں بالکل.